السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول حناوے بائی نور راجپوت کی یہ 4 ایپیسوڈ ہے۔ مجھے اس کوٹھے کی ہر لڑکی دیکھنی ہے، وہ انتہائی سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ خیریت تو ہے چھوٹے ملک، آج آپ یہاں، اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نگار بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ وہ پچھلے کافی دنوں سے کوٹھے پہ نہیں آیا تھا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، وہ دھاڑا۔ نگار بیگم ڈر گئی۔ جی اچھا، میں بلاتی ہوں۔ وہ زیورات سے لدی سر جھکائے ایک طرف چلی گئی۔ چھن چھن کی آواز دور تک گئی تھی۔ تم نے مجھے پاگل بنا دیا ہے امن ملک، اور میں تمہارا نام تک نہیں جانتا۔ وہ سرخ آنکھیں لیے ٹہل رہا تھا، چہرے پہ صدیوں کی تھکن واضح تھی، آنکھوں میں جانے کس کا چہرہ بسا تھا۔ کچھ دیر بعد کوٹھی کی ساری لڑکیاں اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ وہ شہر کے سارے ریڈ لائٹ ایریاز چھان آیا تھا، مگر اسے وہ لڑکی کہیں نہیں ملی جسے اس نے طوائف کے روپ میں دیکھا تھا۔ امن ملک نے غور سے ایک ایک لڑکی کو دیکھا، وہ ان میں نہیں تھی۔ پھر اس نے غصے سے کمرے میں میز پہ رکھی ایک بیش قیمتی مورتی اٹھا کے نیچے دے ماری۔ کون ہو تم؟ آخر کون ہو تم؟ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ ساری لڑکیاں ڈر کر پیچھے ہوئیں، ان کے چہرے پہ خوف واضح تھا۔ حسینہ بیگم جو دل و جان سے امن پہ فدا تھی اور جسے امن بھی پسند کرتا تھا، وہ حیرت سے پھٹی آنکھیں لیے امن کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے امن کا یہ پاگل پن پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ تو اب تک امن کو اپنا مانتی آئی تھی، اور امن نے بھی کہا تھا کہ جب تک کوئی اور اس کی زندگی میں نہیں آ جاتی وہ حسینہ بیگم کا تھا۔ اور آج اسے محسوس ہوا تھا امن ملک کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا تھا، جو حسینہ بیگم کے لیے تو کیا، خود امن کے لیے بھی خوشگوار نہیں تھا۔ میں ہوں حناوے رانا، میجر اغوان رانا کی بیٹی، اور یہ ہے ہمارا رانا ہاؤس۔ وہ ہیئر ڈرائر کا مائک بنائے اسے ہاتھ میں پکڑے میز پہ کھڑی ہو کر رپورٹر کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ سماب موبائل ہاتھ میں لیے اس کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ حناوے کہاں ہو تم؟ باہر نکلو! شاویز کی غصے سے بھری آواز ابھری۔ اوہ شٹ، دجال آ گیا! سماب موبائل لے کر بیڈ کے نیچے گھسی، جبکہ حناوے کا ڈر کی وجہ سے میز پر سے پاؤں پھسلا اور وہ ہیئر ڈرائر کے ساتھ دھڑام سے نیچے گر گئی۔ پاؤں مڑنے کے باعث اس کی فلک شگاف چیخ ابھری تھی۔ شاہویز نے ایک جھٹکے سے حناوے کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور اپنے نیچے پڑی حناوے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ وہ بے طرح سے رو رہی تھی۔ ہائے میرا پاؤں، اماں میرا پاؤں! حناوے کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ شاویز ایک جھٹکے سے اس کی جانب بڑھا تھا، جبکہ سماب کو تو کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ ابھی تک بیڈ کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ حناوے کیا ہوئے؟ اسے اس طرح چیختے دیکھ شاہویز کے لمحہ بھر کے لیے اوسان خطا ہوئے تھے۔ شاویز بھائی میرا پاؤں! حناوے نے روتے ہوئے بتایا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اور آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ کر شاویز کا غصہ کم ہوا تھا۔ اس نے کندھے سے پکڑ کر حناوے کو نیچے سے اٹھایا اور بیڈ پہ بٹھایا۔ حناوے کے پاؤں میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس کی چیخوں کی آوازیں سن کر فاریہ بیگم، امن، منال اور ہدا سبھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ کیا ہوا حناوے؟ فاریہ بیگم اسے اس طرح روتے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، شاویز نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اسے ڈانٹنے آیا تھا، لیکن اس آفت نے نئی مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ یہ لڑکی بھی نا کبھی سکون سے نہیں رہ سکتی۔ ڈاکٹر کا نمبر ملاتے ہوئے شاویز بری طرح بڑبڑا رہا تھا، جبکہ حناوے کی چیخوں سے بچنے کے لیے اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ حناوے کا پاؤں مڑنے کے باعث پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے پٹی کر دی تھی، لیکن اسے سکون سے بیٹھا نہیں جانا تھا۔ ذرا سا پاؤں ہلتا وہ چیخنا شروع کر دیتی۔ اس نے پورے رانا ہاؤس کو سر پہ اٹھا لیا تھا۔ شاویز نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے ڈانٹنے کا خیال دل سے نکال دیا تھا۔ وہ اس کی بے چین ہڈی کی وجہ سے اس کی موجودہ حالت پر بس افسوس ہی کر سکتا تھا۔ رخسار پھپھو کچھ دیر پہلے اس کی عیادت کر کے آئی تھیں۔ اللہ کا کرم ہو گیا، بچی جس طرح گری تھی کہیں اور بھی چوٹ لگ سکتی تھی۔ ان کے لہجے میں حناوے کے لیے فکر تھی۔ ارے امی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ مری کی زمین نے اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا کہ کچھ دنوں کے لیے حناوے کا بوجھ ہٹا۔ اب وہ کچھ دن بیڈ پہ بیٹھ کر گزارے گی۔ خضر کا لہجہ مذاق اڑانے والا تھا۔ خضر، بری بات بیٹا، ایسے نہیں کہتے۔ مجھ سے اس کی ایسی حالت نہیں دیکھی جاتی، جب درد ہوتا ہے تو روتی ہے بہت۔ یہ لو، زمین کی جان چھوٹی تو فضا کی شامت آ گئی اس کی چیخوں کی وجہ سے۔ اس محترمہ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ خضر نے تعصب سے کہا تھا، البتہ وہ پرسکون تھا۔ 4 دنوں کے لیے ہی صحیح حناوے اس کے گھر نہیں آنے والی تھی، اور وہ کوئی نیا ڈرامہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہی ایک شخص رہتا ہے عالم وجد مجھ میں محو، ادھر رقص ادھر رقص، یہاں عکس وہاں عکس۔ امن ملک کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ڈھونڈے اسے۔ آنکھیں بند کرتا تھا تو وہ قاتل سراپے کے ساتھ چھم سے اس کے تصور میں اتر آتی تھی۔ خان سے اس کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ وہ صبح نکلتا اور شہر شہر ڈھونڈتا، لیکن شام کو مایوس لوٹ آتا تھا۔ 2 ماہ گزر گئے تھے، لیکن وہ کہیں نہیں ملی تھی۔
مگر امن اسے ایک پل کے لیے بھی نہیں بھول پایا تھا۔ اسے یقین تھا ایک نہ ایک دن وہ اسے ضرور ڈھونڈ نکالے گا، لیکن کب وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ حیدر کی اسسٹنٹ کمشنر کے طور پہ پہلی پوسٹنگ جامشورو میں ہوئی تھی۔ آج اسے وہاں پہنچنا تھا۔ جامشورو صوبہ سندھ کا ضلع تھا جو حیدرآباد سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود تھا۔ کوٹڑی جامشورو کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز رکھتا تھا۔ حیدر کافی پرجوش تھا، اس کے پاس طاقت تھی، وہ اپنے کام پوری ایمانداری سے سر انجام دینے کا عہد کر کے آیا تھا۔ وہ حیدرآباد سے جامشورو جا رہا تھا اور حیدرآباد میں دادی ماں یعنی قدسیہ بیگم نے بھی اسے ایمانداری کی تلقین کی تھی۔ رہنے کے لیے اسے سرکاری بنگلہ ملا تھا جہاں اس کا سامان پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ خضر اور شاویز کی طرح حیدر کی شخصیت میں بھی بلا کی بے نیازی تھی اور کچھ غرور اسے اپنے خاندانی اثر و رسوخ کی وجہ سے حاصل ہو چکا تھا۔ دھول کے مرغولوں کو پیچھے چھوڑتی اس کی گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اچانک سامنے بند راستہ دیکھ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ کیا ہوا ڈرائیور؟ حیدر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ صاحب کچھ گاڑیاں اور لوگ کھڑے ہیں سڑک پہ، ڈرائیور نے تابیداری سے جواب دیا۔ میں دیکھتا ہوں صاحب، ڈرائیور کہنے کے بعد گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈرائیور واپس آیا تھا۔ صاحب وہ لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، ڈرائیور نے خبر دی تھی۔ حیدر کو تھوڑی حیرت ہوئی تھی۔ وہ اپنی حیرت پہ قابو پاتا باہر نکلا تھا تو دیکھا 3 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھیں اور بہت سے گارڈز پستولیں تھامے کھڑے تھے۔ آئیے آئیے اے سی صاحب۔ حیدر کو دیکھ کر ایک 50 سالہ شخص جو حلیے سے کوئی عام آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا وہ حیدر کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کی مالا تھی جو اس نے حیدر کو پہنائی اور ہاتھ ملایا۔ حیدر خاموش نظروں سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم سر، میں عبدالقیوم ہوں، آپ کا پی اے۔ ایک سلجھی ہوئی شخصیت کے مالک لڑکے نے تازہ پھولوں کا بکے حیدر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا، جسے حیدر نے تھام لیا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جس نے پھولوں کی مالا پہنائی تھی۔ سر یہ میر ممتاز عالم ہے، اس علاقے کے سب سے بڑے زمیندار۔ قیوم کے جواب دینے پہ حیدر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس سے اب ممتاز عالم کے یہاں ہونے کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ علاقے میں نیا اے سی آیا تھا۔ 3 گاڑیوں اور سینکڑوں گارڈز کی صحبت میں یہاں حیدر سے پہلے پہنچ کر وہ اپنی دھاک بٹھانا چاہتا تھا۔ ہمیں اب چلنا چاہیے، چلیں اے سی صاحب، میری گاڑی میں چلتے ہیں۔ میر ممتاز عالم نے مسکراتے ہوئے پیشکش کی تھی۔ معذرت کے ساتھ لیکن میں اپنی گاڑی میں جانا پسند کروں گا، حیدر نے اپنی ناگواری پہ قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ چلیں جی، کوئی بات نہیں۔ میر ممتاز عالم اپنی سبکی پر قابو پاتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ قیوم کو حیدر نے اپنی گاڑی میں آنے کا اشارہ کیا تھا۔ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے اور پھر گاڑیاں دھول اڑاتی اپنی منزل کی جانب رواں تھیں۔ میرے یہاں آنے کی خبر ممتاز عالم کو کس نے دی؟ حیدر نے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے قیوم سے پوچھا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا سر، لیکن یہ ممتاز عالم بڑی پہنچی ہوئی شے ہے، ہر چیز پہ اس کی نظر ہوتی ہے۔ یقیناً یہ آپ کا 7 پشتوں کا شجرہ نسب بھی جانتا ہوگا، قیوم نے بتایا تھا۔ حیدر نے گردن ہلانے پہ اکتفا کیا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ کا شکار نظر آ رہا تھا۔ نمل نوین کے ساتھ اپنے آفس میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی کچھ ڈسکس کر رہی تھی۔ اس کا پورا دھیان نئے ملنے والے پروجیکٹ کی طرف تھا۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ آ جائیں، نمل نے انتقام پہ چائے کا بولا تھا۔ اسے لگا ملازم وہی دینے آیا ہوگا۔ اس نے بنا دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ دستک دوبارہ ہوئی تو نمل نے چونک کر دیکھا جو آفس کے دروازے میں موجود کھڑے شخص کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ تم؟ وہ اب جھٹکے سے اٹھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارحم کو دیکھ کر نمل کی پیشانی پہ لکیریں ابھری۔ نمل یہ، نوین نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ تمہیں اندر کس نے آنے دیا؟ وہ ارحم کی طرف بڑھی تھی، لہجے سے غصہ چھلک رہا تھا۔ اسے ارحم کے ساتھ ہوئی گاؤں کی سڑک پہ وہ ملاقات اچھی طرح یاد تھی۔ تم جیسے لوگ اب شہر میں بھی آنے لگ گئے؟ نمل بنا سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا ارحم جو اسے اس دن کس طرح کی دھمکی دے رہا تھا۔ نمل کی بات سن کر اب کی بار ارحم ملک کے چہرے پہ واضح ناگواری ابھری۔ مس نوین، آپ کی دوست کو کسی نے باس سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی کیا؟ ارحم نے کاٹدار لہجے میں نوین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، البتہ سنایا نمل کو گیا تھا۔ باس؟ کون سا باس؟ کیسا مذاق ہے یہ؟ نمل کا دماغ گھوما۔ نمل یہ مسز ملک یعنی ہماری میم کے بیٹے ہیں۔ میم کی ناساز طبیعت کی وجہ سے یہ ان کی جگہ کام کریں گے، یعنی اس پرائیویٹ این جی او کے مالک انڈائریکٹلی طور پہ یہی ہیں، مسٹر ارحم ملک۔ نوین نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ نمل نے جھٹکے سے ارحم کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں عجیب سا تاثر لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اور کس قوم کی بات کر رہی ہیں آپ؟ کیا ہم پہلے کبھی ملے ہیں؟ میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ مس نوین، لگتا ہے آپ کی کلیگ دماغ سے تھوڑی ہلی ہوئی ہیں، ان کا علاج کروائیں۔ وہ طنزیہ لہجے میں کہتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ نمل حیرت سے منہ کھولے گنگ کھڑی تھی۔ میر ممتاز عالم نے مشکل سے ہی حیدر کی جان بخشی تھی۔ وہ کچھ پہلے ہی گیا تھا اور حیدر کو اپنی حویلی میں کھانے کی دعوت دے کر گیا تھا۔ بنگلے میں اس کا سارا سامان جو پہلے پہنچ گیا تھا وہ قیوم نے پہلے ہی لگوا دیا تھا۔ سرکاری بنگلہ صاف ستھرا تھا جس میں 2-3 ملازم موجود تھے۔ سر کھانا لگواؤں؟
ممتاز عالم کے جانے کے بعد قیوم نے پوچھا تھا۔ ابھی نہیں، مجھے کچھ آرام کرنا ہے، تم بھی جاؤ آرام کرو، حیدر نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ اسے قیوم پسند آیا تھا۔ اس کی بات سن کر قیوم سر جھکا کر چلا گیا تھا۔ حیدر کمرے میں داخل ہوا۔ ابھی وہ کمرے کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک اس کے موبائل پہ رنگ ہوئی۔ حیدر نے دیکھا تو سماب کا فون تھا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیسے ہیں حیدر بھائی آپ، اور خیریت سے پہنچ گئے نا؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں اور خیریت سے پہنچ بھی گیا ہوں، حیدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تم سناؤ، رانا ہاؤس میں سب ٹھیک ہے نا؟ تم لوگوں نے کوئی ڈرامہ تو نہیں کیا؟ حیدر شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے ناوے کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے اور باقی سب کی شامت آئی ہے، سماب نے برا سا منہ بناتے ہوئے بتایا تھا۔ حیدر اپنا بے اختیار امڑانے والا کہکا روک نہیں پایا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گی وہ جلد، ویسے بھی ٹک کر بیٹھنے والی نہیں ہے، حیدر عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد سماب نے فون بند کر دیا تھا تو حیدر بھی سونے کی غرض سے لیٹ گیا تھا۔ ارحم مسز ملک کی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد نمل کی حالت کا تصور کر کے مسکرا دیا تھا۔ وہ اسے اچھا خاصا شوق دے کر آیا تھا اور اپنا بدلہ بھی لے لیا تھا۔ مسز ملک کی طبیعت کافی دنوں سے ناساز تھیں، انہیں مسلس کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ ارحم نے آفس جوائن کرنے کا کہا تھا، حالانکہ اسے بابا ارباز ملک نے سینکڑوں دفعہ اسے اپنی کمپنی کو سنبھالنے کا کہا تھا، مگر اس نے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا تھا۔ وہ کچھ ماہ پہلے ہی بیرون ملک اپنے بزنس کی پڑھائی مکمل کر کے لوٹا تھا، لیکن اس کا اپنے بابا کا بزنس سنبھالنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ پہلے جاب کرنا چاہتا تھا تاکہ کچھ تجربہ حاصل ہو۔ اسی سلسلے میں وہ 1-2 کمپنیوں میں انٹرویو بھی دے چکا تھا۔ جب تک اسے کسی کمپنی سے کال نہیں آ جاتی، اس نے یہ NGO جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے ارحم نے خان کا نمبر ملایا تھا۔ ہیلو خان، کیسے ہو؟ ارحم نے نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ سلام صاحب، میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں مالک؟ خان کے لہجے میں عاجزی تھی۔ وعلیکم السلام، یہ بتاؤ امن کیسے؟ ارحم نے اسی کے متعلق جاننے کے لیے فون کیا تھا۔ جب سے اویس والا واقعہ ہوا تھا اور جس دن اویس کی ماں اس کے گھر پہنچ گئی تھی، اس دن امن اور ارحم کا اچھا خاصا جھگڑا ہوا تھا۔ ارحم اسے ان سب سے باز آنے کا کہہ رہا تھا، جبکہ امن نے تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے کہہ کر اس سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ تب سے دونوں کی بات نہیں ہوئی تھی۔ ارحم خان کو فون کر کے امن کی خیریت پوچھتا رہتا تھا، جبکہ امن نے کبھی فون کرنے یا معذرت کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ قدیر صاحب آئے تھے جی، ان کے ساتھ باہر گئے ہیں، مجھے نہیں لے کر گئے، خان نے سچ بولا تھا۔ ارحم نے گہرا سانس لیا۔ نظر رکھا کرو اس پہ اور کچھ غلط مت کرنے دیا کرو، ارحم نے تلقین کی تھی۔ جی صاحب، جیسا آپ کا حکم۔ خان تو حکم کا ملازم تھا، اس نے فوراً حامی بھری تھی۔ یہ میر ممتاز عالم کیا بھلا ہے؟ رات کے وقت حیدر نے شاہویز کو فون کیا تھا۔ وہ جانتا تھا حیدرآباد اور سندھ کے سارے سیاسی خاندانوں کی لسٹ شاہویز کے پاس ہوتی تھی، وہ اچھے سے جانتا تھا۔ واہ میرے شیر، مگرمچھ کے علاقے میں AC بن کر چلے گئے اور مگرمچھ کا ہی نہیں پتہ، کمال ہے، شاہویز نے جواب دیا تھا۔ میں نہیں جانتا، تم بتا دو، حیدر نے کہا تھا۔ میر ممتاز عالم ضلع جامشورو کا ایک بہت بڑا زمیندار ہے، اس کا تعلق بھی سیاست سے رہا ہے، پورے ضلع پہ سمجھو اسی کا قبضہ ہے۔ ضلع میں آنے والے ہر نیا افسر اس کے ماتحت کام کرتا ہے اور وہ تمہیں بھی اپنے ماتحت کرنا چاہے گا، شاہویز نے صاف صاف لفظوں میں بتایا تھا۔ یہ بس ممتاز عالم کا خواب ہی رہ جائے گا کہ وہ حیدر رانا کو اپنے ماتحت کر سکے، میں کسی کی چمچہ گیری کرنے نہیں آیا، حیدر کے لہجے میں اکڑ تھی۔ سنبھل کر حیدر، اگر سمندر میں رہنا ہے تو مگرمچھ سے بیر نہیں باندھنا، اس سے بنا کر رکھو، ورنہ 2 دنوں میں وہ تمہاری پوسٹنگ کہیں اور کروا سکتا ہے، شاہویز نے اسے آگاہ کیا تھا۔ ایک بات اور، خاندانی دشمنی ہے اس کی ہم سے، یہ بھی خیال رکھنا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ کیسی دشمنی؟ حیدر نے چنبے سے پوچھا۔ میر خاندان سالوں تک سندھ پہ حکومت کرتا رہا ہے اور ہمارے خاندان نے پہلی بار میر خاندان سے حکومت چھیننے کی جرأت کی تھی۔ ہمارے دادا جی یعنی خیام رانا نے میر ممتاز کے والد کو ہرا کر وزیر اعلیٰ سندھ کا الیکشن جیتا تھا۔ پچھلے 10 سال ہمارا خاندان اس عہدے پہ قابض رہا جو اب ملک بہرام کے پاس ہے، لیکن سنیں میر ممتاز عالم جلد ہی اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کرنے والا ہے اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ شاہویز نے اسے ماضی کی کہانی سنانا ضروری سمجھا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ دشمنوں کے درمیان رہ کر بھی حیدر بے خبر رہے۔ دادا جی ایماندار آدمی ہیں، انہوں نے ہمیشہ بہت محنت کی ہے، پھر ان کے اتنے دشمن کیوں؟ حیدر کو حیرت ہو رہی تھی۔ تم بھی ایمانداری کا عہد کر کے گئے ہو نا، اب تم بھی جلد ہی جان جاؤ گے کہ ایسے لوگوں کے دشمن کیوں بنتے ہیں۔ بیٹا وقت سب سے بڑا استاد ہے، تمہیں سب سکھا دے گا۔ شاہویز کی گھنی مونچھوں تلے دبے لبوں پہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ خیر مجھے ان سب سے کیا لینا دینا، مجھے اپنے کام سے مطلب ہے، حیدر نے بے نیازی کا مظاہرہ کیا تھا۔ سوچ سمجھ کر ہر چال چلنا حیدر، تمہیں کسی کو ناراض نہیں کرنا اور اپنا کام بھی کرنا ہے۔ ایک اسسٹنٹ کمشنر کی صلاحیت کا پتہ یہیں سے چل جائے گا۔ شاہویز نے ایک بار پھر اسے ہوشیار رہنے کی تلقین کی تھی، جبکہ حیدر نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ خضر ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں ملبوس بیڈ پہ ایک پاؤں
پر دوسرا پاؤں جمائے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سائڈ ٹیبل پہ چائے کا کپ پڑا تھا۔ اس کے موبائل کی اسکرین کب سے جل بجھ رہی تھی، لیکن وہ سکون سے لیپ ٹاپ میں اسکرین پہ نظریں جمائے کسی کام میں مگن تھا۔ باہر برف باری نے مری کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ ابھی بھی برف باری متواتر سے جاری تھی۔ کچھ دیر بعد فون آنا بند ہو گیا تھا۔ خضر نے سکون کا سانس لیا۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے جب موبائل پہ بیپ کی آواز ابھری۔ خضر نے نہ چاہتے ہوئے موبائل اٹھا کر میسج دیکھا۔ فون اٹھاؤ جوان، کمشنر کا میسج تھا۔ خضر نے فوراً انہیں کال کی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تم کمشنر ہو اور میں ایس پی، تمہیں میرا نہیں بلکہ مجھے تمہارا حکم ماننا ہے۔ کمشنر کی خفقی بھری آواز ابھری تھی۔ خضر اور کمشنر فرقان لغاری میں کافی بے تکلفی تھی اور خضر اس کا خوب فائدہ اٹھاتا تھا۔ ابھی کمشنر کی بات سن کر اس کا کہکا ابھرا تھا۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، آپ حکم کریں، خضر نے مسکرا کر کہا تھا۔ کس کو بند کیا ہوا ہے اب؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ خضر نے الٹا سوال کیا۔ سنا ایڈوکیٹ صدیقی کے بیٹے کو تم نے بند کر دیا اور اب وہ تمہیں شام سے فون کر رہا ہے، تم اس کا فون بھی نہیں اٹھا رہے۔ کمشنر کی آواز ابھری تھی۔ میں نے تو ایک مجرم کو اندر کیا، خضر نے معصوم بندے بھی جواب دیا تھا۔ کیا جرم کیا اس نے؟ ایک تو اس نے بوڑھے آدمی کو گاڑی سے ٹکر ماری، پھر گاڑی سے اتر کے اسے ہی مارنے لگ گیا۔ میں نے شہر میں فساد برپا کرنے کے کیس میں اندر ڈال دیا۔ پوری رات تھانے میں گزارے گا نا تو آئندہ گاڑی چلاتے اور کسی پہ ہاتھ اٹھاتے 100 بار سوچے گا۔ ہاتھ ہولا رکھو ایس پی صاحب۔ کمشنر صاحب اس کی بات سن کر مسکرائے۔ ہولا ہی رکھا ہے سر، ورنہ ایسے بگڑے لڑکوں پہ 10-12 کیس ڈال کر ساری عمر کے لیے بند کر دوں۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر آیا تھا۔ کھڑکی کے سامنے سے پردہ ہٹا کر رانا ہاؤس کی طرف دیکھا تو نیچے لان میں اسے 4 آفتیں امن کے ساتھ نظر آئی تھیں۔ ہناوے سے ابھی ٹھیک طرح سے چلا نہیں جاتا تھا۔ وہ لنگڑا کر چلتی تھی لیکن اس کی جان کو سکون نہیں تھا۔ وہ لان میں سنو مین بنا رہی تھی۔ اللہ جانے ان لڑکیوں کو سردی نہیں لگتی۔ خضر نے حیرت سے سوچا تھا، پھر پردہ واپس سرکا دیا۔ اب وہ میز پہ رکھے چائے کے کپ کی طرف بڑھ گیا تھا جو کافی دیر سے رکھا ہوا تھا، لیکن وہ اپنے کام میں اتنا مگن تھا کہ دھیان ہی نہیں دیا۔ اچھا یہ بتاؤ کب تک چھوڑنے کا ارادہ ہے؟ صدیقی صاحب کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا معافی مانگنے کے لیے تیار ہے اس بوڑھے آدمی سے، اگر وہ معاف کر دے تو۔ معاف تو وہ بیچارہ کر ہی دے گا سر، لیکن میں چاہتا ہوں یہ لڑکا ایک رات تو گزارے ذرا اپنے سسرال میں تاکہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے۔ اور آپ پریشان مت ہو، صدیقی صاحب کا فون آئے تو کہہ دینا کہ ایس پی خضر حیات کا نمبر نہیں مل رہا، باقی میں خود سنبھال لوں گا۔ وہ مضبوط لہجے میں کہتا چائے کا کپ اٹھا کر کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اس کا رخ اب کچن کی طرف تھا۔ وہ چائے گرم کرنے جا رہا تھا۔ کرنی تو تم نے اپنی مرضی ہی ہے اور میں جانتا ہوں تم نمٹ لوگے سب سے۔ ٹھیک ہے پھر خیال رکھنا، خدا حافظ۔ کمشنر صاحب فون بند کر چکے تھے۔ صدیقی صاحب، کسی بھی بڑے آفیسر کی سفارش پر میں اپنے فرض سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ قانون تو آپ بھی جانتے ہیں، اس لیے سکون سے بیٹھیں، صبح تک آپ کا صاحبزادہ رہا ہو جائے گا۔ خضر تصور میں ایڈوکیٹ صدیقی سے مخاطب ہوا تھا اور پھر سر جھٹک کر چائے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ تم پتہ خضر، کل آپا آ رہی ہیں کراچی سے اپنے بچوں سمیت۔ رخسار بھپو نے ناشتے کی میز پہ خضر کو اطلاع دی تھی۔ خالہ آ رہی ہیں، یہ تو اچھی بات ہے، یہی ملاقات ہو جائے گی، میں بھی کافی سالوں سے نہیں ملا۔ خضر نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، بڑی بیٹی اور بیٹی کی شادی کر دی تھی، چھوٹے دو رہتے ہیں، ایک بیٹی اور بیٹا۔ کہہ رہی تھی کہ ان دونوں کی شادی اپنوں میں کرنا چاہتی ہیں، اسی سلسلے میں آ رہی ہیں تاکہ بچے ایک دوسرے کو پسند کر سکیں۔ اچھا، خضر نے ایک لفظی جواب دیا۔ میں نے تو کہہ دیا ہناوے تو میری ہے بھائی، باقی جس کو چاہو پسند کر لینا، لیکن اس کو نہیں، وہ تو میری خضر کی امانت ہے۔ رخسار پھپھو محبت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی اور ناشتہ کرتے خضر کو اچھو لگا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، یہ لو پانی پیو۔ اسے بری طرح کھانستا دیکھ کر رخسار پھپھو نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا جسے خضر نے تھام لیا تھا۔ کتنی بار کہا ہے آہستہ آہستہ کھایا کرو، اتنی بھی کیا جلدی ہوتی ہے تمہیں؟ وہ پیار سے ڈانٹ رہی تھی۔ آپ نے کیا کہا، دوبارہ کہیں، ہناوے کیا ہے میری؟ خضر بے یقینی کے عالم میں پوچھ رہا تھا۔ لو، جب وہ پیدا ہوئی تھی میں نے اپنے فوجی بھائی سے تبھی اسے تمہارے لیے مانگ لیا تھا، سارے بڑوں کو یہ بات پتہ ہے، بس ہم نے تو اس لیے نہیں کی کہ ہناوے اپنی تعلیم مکمل کر لے، پھر اس موضوع پہ بات ہوگی۔ رخسار پھپھو گویا دھماکہ کر رہی تھی اور خضر بے یقینی کے عالم میں انہیں تک رہا تھا۔ اماں یہ پرانی بات ہو گئی نا، بھول جائیں اسے، کیوں آفت کو میرے گلے ڈالنا چاہتی ہیں؟ خضر صدمے کی کیفیت میں بولا تھا، اس کا دل ناشتے سے اچانک اچاٹ ہو گیا تھا۔ دیکھو خضر، بات چاہے جتنی بھی پرانی ہے لیکن میرے لیے آج بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، بلکہ میں تو انتظار میں ہوں کہ کب ہناوے کی پڑھائی مکمل ہو اور میں اسے دلہن بنا کر اس گھر میں لا سکوں۔ رخسار پھپھو نے سخت لہجے میں خضر کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا تھا۔ مجھے آپ کے فیصلے پہ اعتراض نہیں ہے امی جان، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہناوے میری ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے، ایڈونچرز کرنے کے علاوہ اس کے دماغ میں کچھ اور سوچتا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں زندگی کیا ہے، کیسے گزارنی ہے۔ میرا گزارا نہیں ہو سکتا ایسی لڑکی کے ساتھ جو اتنی غیر سنجیدہ ہے۔ خضر نے صاف لفظوں میں اپنی سوچ کا اظہار کیا تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، شوق ہے، چنچل ہے، تمہارے جیسے کھڑوس اور سنجیدہ شخص کی زندگی کو خوشگوار بنا دے گی، تمہیں اور کیا چاہیے؟
اور رہی بات غیر سنجیدہ ہونے کی، تو ابھی کم عمر ہے، وقت کے ساتھ سنجیدگی آ ہی جائے گی، اور ایک بار شادی ہو گئی تو خود ہی سمجھدار ہو جائے گی۔ رخسار پھپھو اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ اماں، میں مجرموں کو پکڑوں گا یا اس کی کیے گئے کارناموں کو ہینڈل کروں گا؟ خضر بھی اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ رانا ہاؤس میں ایک ہی لڑکی ڈھنگ کی ہے، اور وہ نمل ہے، جسے عقل بھی ہے، سمجھ بھی، اور بات کرنے کی تمیز بھی۔ مت بھولو وہ شہویز کی منگیتر ہے۔ رخسار پھپھو نے آنکھیں دکھائیں۔ خضر کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ میں جانتا ہوں اماں، میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کی پسند کی گئی آفت نمل جیسی عقل اور سمجھ رکھتی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ خضر نے کڑ کے وضاحت دی تھی۔ تم جو مرضی سمجھو یہ کہو، بہو تو میرے گھر میں بس حناوے رانا ہی بن کے آئے گی۔ اگر تم ایس پی ہو تو میں ایس پی کی ماں ہوں، دیکھتی ہوں تم کیسے انکار کرتے ہو۔ انہیں ٹون میں آدھا دیکھ کر خضر بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ کافی دنوں بعد اپنی کسی بات کے لیے یوں ضد کر رہی تھی، اور خضر کر بھی کیا سکتا تھا؟ آخر اس کی ماں کا تعلق بھی رانا ہاؤس سے ہی تھا، اپنی بات منوانا ان کے بھی خون میں شامل تھا۔ اف اماں، آپ بھی نا، اب میں جاؤں، مجھے دیر ہو رہی ہے، خضر نے سر جھٹکتے ہوئے پوچھا، اور مزید بحث وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، خبردار جو کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچا۔ اب تمہیں پتہ چل گیا نا کہ تم بچپن سے ہی منگنی شدہ ہو؟ رخسار پھپھو تلقین کرنا نہیں بھولی تھی۔ ان کی بات سن کر خضر نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ کیا جواب دیتا؟ اب تک وہ کسی لڑکی سے تعلق نہیں بنا پایا تھا، اب کیا خاک بناتا جب اس کے سر پہ رانا ہاؤس کی تلوار لٹک رہی تھی؟ اماں آپ اچھے سے جانتی ہیں میرا آج تک کوئی چکر نہیں چل سکا، کلاس فیلو سے تھوڑی بہت دوستی رہی، پھر بھی آپ مجھ پہ شک کر رہی ہیں؟ خضر کو گہرا صدمہ لگا تھا۔ حناوے ٹھیک کہتی ہے، پولیس والوں پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ رخسار پھپھو نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے چہرے پہ سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی بات سن کر خضر کا دل کیا وہ اپنا سر دیوار پہ دے مارے۔ ابھی وہ آفت اس گھر میں آئی نہیں تھی، اور اس کی ماں اس آفت کی زبان بولنا شروع ہو گئی تھی۔ جب وہ آ جائے گی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آپ جیسا کہیں گی ویسے ہی ہوگا، لیکن پلیز آپ میری اماں بن کے رہیں جیسے پہلے تھی، اس آفت کی زبان مت بولیں۔ آپ اس کی طرفداری کریں گی تو مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوگا۔ خضر التجائیہ لہجے میں کہتا اپنی کیپ اٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے رخسار پھپھو دل سے مسکرا دی تھی۔ حیدر صبح وقت پہ آفس پہنچ گیا تھا۔ وہ نیا تھا تو اسے ہر چیز کو دیکھنا تھا۔ السلام علیکم سر، قیوم اس سے پہلے آفس میں موجود تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو قیوم؟ حیدر نے نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ قیوم ایک 30 سالہ سلجھی ہوئی شخصیت کا مالک تھا۔ اسے حیدر پسند آیا تھا۔ حیدر اس سے عمر میں چھوٹا سہی لیکن عہدے میں بڑا تھا، اس لیے اس کا روب بھی الگ تھا۔ آئیے آپ کو آپ کا آفس دکھاتا ہوں، قیوم نے ہاتھ کے اشارے سے آگے چلنے کو کہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ حیدر چاروں طرف نظریں دوڑاتا آگے بڑھ گیا۔ ابھی اسے آفس پہنچے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اس کے موبائل پہ رنگ ہوئی۔ حیدر نے جب موبائل دیکھا تو نمبر دیکھ اس کے چہرے پہ ناگواری ابھری۔ میر ممتاز عالم کا فون تھا۔ نہ چاہتے بھی اسے فون اٹھانا پڑا۔ کیسے ہو اسی صاحب؟ سلام دعا کے بعد میر ممتاز عالم پوچھ رہا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، اتنی صبح فون، خیریت تو ہے نا؟ حیدر نے جذبات سے آری لہجے میں کہا تھا۔ جی آپ کو یاد دہانی کروانی تھی اسی صاحب، بھولیے گا مت، آج آپ کی دعوت ہے میری۔ میر ممتاز عالم نے اپنی بھاری بھرکم آواز کا روب ڈالنا چاہا تھا۔ یہ یاد دہانی کم بلکہ دھمکی زیادہ تھی کہ اگر نہ آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ جی مجھے یاد ہے ممتاز صاحب، لیکن معذرت میں آج نہیں آ سکوں گا، آج پہلا دن ہے آفس میں، مجھے بہت سے کام دیکھنے ہیں، آپ چاہیں تو یہ دعوت کسی اور دن رکھ لیں۔ حیدر نے بنا کسی لگی لپٹی کے کہا تھا۔ وہ اتنی جلدی میر ممتاز کے دباؤ میں آنے والا نہیں تھا۔ سوچ لیجیے اسی صاحب، شاید وقت ہی نکل جائے، میر ممتاز نے زمینی انداز میں کہا تھا۔ جی میں نے سوچ سمجھ کر ہی جواب دی ہے، آپ پرسوں رکھ لیں دعوت، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ نئے ہو اسی صاحب، آپ کے نخرے اٹھانا ہمارا فرض ہے، میر ممتاز نے جواب دیا تھا۔ بہت بہت شکریہ، میں ابھی کام کر لوں پھر ہوتی ہے آپ سے بات۔ حیدر اس کا جواب سنے بغیر فون بند کر چکا تھا۔ وہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے میز پہ رکھی فائل کھولی تھی جس میں ضلع کے لوگوں کی درخواستیں رکھی تھیں۔ وہ پوری توجہ سے انہیں پڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ نمل دل پہ پتھر رکھ کے اس کے آفس میں آئی تھی۔ سامنے ہی میز کی دوسری جانب ارحم لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات تنی ہوئے تھے۔ جی آ جائیں۔ نمل کی آواز پہ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ نمل مضبوط قدم اٹھاتی میز کی جانب بڑھی تھی۔ بیٹھ جائیں، ارحم نے اسے کھڑے دے کر کہا تھا۔ نمل خود پہ ضبط کرتی بیٹھ چکی تھی۔ جب سے ارحم اس آفس میں آیا تھا وہ بلا وجہ ہی اسے ضد کرتا تھا۔ اس کی بے عزتی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ یہی وجہ سے نمل اس سے کتراتی تھی۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ اس کا ارحم سے سامنا نہ ہو۔ یہ آپ نے کیا کیا ہے مس نمل عثمان؟ ارحم نے اب کی بار لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کے اس کی جانب دیکھا تھا اور پھر لیپ ٹاپ کا رخ موڑ کر نمل کے سامنے کیا۔ کیا سر؟ نمل نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔
یہ ای میل آپ نے مجھے رات سینڈ کی تھی نا؟ ارحم نے پوچھا تھا جبکہ نمل اب لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ جی، نمل نے ایک لفظی جواب دیا۔ کیا آپ توجہ سے کام نہیں کرتی؟ آپ کو ایک ٹاسک ملا تھا کہ اس دارالامان میں رہنے والی لڑکیوں کا مکمل بایو ڈیٹا لکھیں، لیکن آپ نے کیا کیا دیکھیں ذرا۔ ارحم دبی دبی آواز میں چلا رہا تھا۔ نمل پھٹی آنکھوں سے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھور رہی تھی۔ اس نے کل سارا دن مر کھپ کر اور دارالامان جا کر ڈیٹا نکالا تھا اور پھر رات گئے تک وہ گھر میں بھی کام کرتی رہی تھی۔ سر، یہ میں نے ٹھیک لکھا تھا، نمل نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی تھی۔ اچھا، تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے یہ ڈیٹا میں نے بدلا ہے، ارحم نے مذاق اڑاتے لہجے میں کہا تھا۔ نمل نے نظریں اٹھا کر ارحم کو دیکھا تھا۔ وہ ایک مضبوط اعصاب کی مالک لڑکی تھی، لیکن پچھلے چند دنوں میں ارحم کی وجہ سے ہونے والی بے عزتی نے اسے بری طرح ہرٹ کیا تھا۔ آپ تو اسٹاف کی لیڈر ہے نا، اگر آپ کا رویہ اتنا غیر سنجیدہ ہوگا تو باقی کیا کریں گے؟ ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا انداز نیچا دکھانے والا تھا۔ وہ دانت بھینچے ارحم کی باتیں سنتی رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے نمل کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی، جس سے اس نے پلکیں چپکتے ہوئے اندر کھینچنا چاہا تھا۔ ارحم اس کی آنکھوں میں پھیلی نمی کو دیکھ چکا تھا۔ سوری سر، میں دوبارہ لسٹ بنا دیتی ہوں، نمل نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ اب وہ نظریں چرا رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی اس کی میل میں گڑبڑ ارحم نے ہی کی تھی۔ اس کی نم آنکھیں دیکھ کر ارحم کو اپنی ماں یاد آئی تھی، جس کی آنکھیں بھی اکثر نم ہی رہتی تھیں۔ اس کا باپ شہباز ملک اس کی ماں کی بے عزتی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ایک پل کے لیے ارحم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا، وہ جان بوجھ کر کسی کو زچ نہیں کرتا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں اس نے نمل کو بہت تنگ کیا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ نمل کو روک کے اس سے معذرت کرے، لیکن پھر خاندانی اناڑے آ گئی اور نمل اس کے آفس سے نکل چکی تھی۔ یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا ارحم؟ وہ اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا۔ نمل نے بالکل ٹھیک کام کیا تھا۔ اس نے ای میل کو ایڈٹ کر دیا تھا۔ پرسوں اس نے فائل بدل کر نمل کو ڈانٹا تھا۔ کل اسے کافی بھی منگوائی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ نمل نے نہایت بد ذائقہ کافی بنا کر دی تھی۔ سارے آفس میں ان کی آپس کی چپ کلش کے متعلق باتیں ہو رہی تھی، لیکن پرواہ کس کو تھی؟ آفس میں ہر طرف نمل نمل کی صدا ہوتی تھی۔ گھر جاتا تھا تو اس کی ماں نمل کی تعریفیں کرتی تھی۔ ارحم کے کان پک گئے تھے نمل نام سن سن کر، اس لیے وہ اب اسے زج کر کے بدلے لے رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اب اس کا اپنا دل اداس ہو گیا تھا۔ اگر ماما کو پتہ چلا تو میری خیر نہیں، ارحم زیر لب بڑبڑایا تھا۔ السلام علیکم خانم بی، کیسی ہیں آپ؟ سیرت پچھلے 10 گھنٹوں سے مریضوں کا چیک اپ کر رہی تھی۔ درمیان میں آدھے گھنٹے کی بریک لی تھی۔ اس کی گردن بری طرح اکڑ گئی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ واپس کب آنا ہے؟ خانم بی پوچھ رہی تھی۔ بس خانم بی، آج پہلا دن تھا جام شروع میں، کچھ دن اور لگیں گے، پھر جلد واپس آ جاؤں گی۔ سیرت نے اپنے اگلے چند دن کے شیڈیول سے انہیں آگاہ کیا تھا۔ تمہارا ڈاکٹر ہونا میں مہنگا پڑ رہا ہے، خانم بی نے شکوہ کیا تھا۔ ان کی بات سن کر سیرت مسکرا دی تھی۔ ارے خانم بی، میں کوئی بچی تھوڑی ہوں، ڈاکٹر سیرت ملک ہوں، اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ سیرت نے مسکرا کر انہیں حوصلہ دیا تھا۔ سیرت، تم مجھے بہت عزیز ہو بیٹا، تمہارا گاؤں گاؤں پھرنا اور کیمپ لگانا اور پھر عجیب و غریب مریضوں کو چیک کرنا، کبھی کبھی میرا دل بہت گھبراتا ہے۔ خانم بی نے اپنے دل کی کیفیت بیان کی تھی۔ میرا پیشہ ہی ایسا ہے خانم بی، میں ڈاکٹر اسی لیے بنی ہوں کہ لوگوں کی خدمت کر سکوں، سیرت نے جواب دیا تھا۔ وہ تو میں جانتی ہوں، بس کبھی کبھی دل ڈر جاتا ہے، تم جس علاقے میں ہو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ارے خانم بی، میں نے کہا نا پریشان مت ہوں، تو مطلب مت ہوں۔ سیرت نے ان کی بات پہ توجہ نہیں دی تھی۔ یہ بتاؤ کھانا کھا لیا؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ابھی کچھ دیر پہلے آئے ہیں ہم گاؤں سے، یہاں شہر میں ہوٹل میں رکے ہیں، اب فریش ہو کر کھانا کھانے چلیں گے سب، سیرت نے سچ بتایا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آرام کرو اور کھانا یاد سے کھا لینا، خانم بی نے تلقین کی۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی میں کھانا نہیں چھوڑنے والی، مجھے خود بہت بھوک لگی ہے، سیرت نے شرارتی لہجے میں جواب دیا تھا۔ سلامت رہو میری بچی، خانم بی اسے دعائیں دیتی فون بند کر چکی تھیں۔ سیرت نے موبائل کو بیڈ پہ رکھنے کے بعد اپنا سفید کوٹ اتارا اور ہاتھوں کی مدد سے پیچھے گردن کو مسلتی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ وہ واقعی بہت تھک چکی تھی اور اس کا ارادہ کھانے کے بعد اچھی نیند لینے کا تھا۔ رانا ہاؤس میں کافی رونق لگی تھی۔ شاہینہ پھپھو اپنے 2 بچوں سمیت کراچی سے تشریف لا چکی تھی۔ بیٹے کا نام ذیشان جبکہ بیٹی مدیحہ تھی جو نمل کی ہم عمر تھی۔ ان کے آنے سے کافی رونق لگ چکی تھی۔ وقت بھی آیا ہوا تھا، حنابے کا پاؤں بھی ٹھیک ہو چکا تھا اور اس وقت وہ اپنی امی یعنی فاریہ بیگم کے ساتھ اپنے کمرے میں تھا۔ شاہینہ باجی کا خیال ہے وہ ہدیٰ کا رشتہ مانگ لے ذیشان کے لیے، وہ انہیں پسند آئی ہے، فاریہ بیگم عام سے لہجے میں بتا رہی تھی، اور وقت جو ان کے بیڈ پہ لیٹا موبائل کی اسکرین پہ نظریں جمائے انگوٹھے کی مدد سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا، ایک پل کے لیے اس کا ہاتھ کانپا تھا۔ کیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ فاریہ بیگم اس کے اس طرح رد عمل ظاہر کرنے پہ حیران ہوئی تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ رشتے کی بات بتا رہی ہوں، فاریہ بیگم نے بیڈ پہ بکھرے باقی کپڑوں کو تہہ کرتے ہوئے کہا۔ پھپھو کو اور کوئی لڑکی نظر نہیں آئی کیا؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ تھوڑی میں بلا وجہ ہی عجیب سی جلن ہونے لگ گئی تھی، ہاتھ پاؤں گرم ہو رہے تھے، پیشانی پہ لکیریں ابھری تھیں۔
میں سوچ رہی تھی کہ جب گھر میں یہ بات ہوگی تو سماب یا منال میں سے ایک کا تمہارے لیے رشتہ مانگ لوں۔ فاریہ بیگم نے طے شدہ کپڑوں کو الماری میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ بخت کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ مجھے منال زیادہ پسند ہے، تم بتاؤ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ فاریہ بیگم نے اپنے خیال کا اظہار کیا تھا۔ بخت کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جی مجھے اعتراض ہے۔ بالآخر اس کی آواز زبری۔ فاریہ بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیا اعتراض ہے؟ اور کیا کمی ہے منال میں؟ وہ حیران ہوئی۔ کوئی کمی نہیں ہے امی۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ اب تم یہ مت کہنا کہ مجھے گھر میں شادی نہیں کرنی بلکہ خاندان سے باہر کرنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ارے بھائی جب گھر میں لڑکیاں موجود ہیں تو باہر جانے کی کیا ضرورت؟ امی میں منال یا سماب یا کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بخت نے اپنے اندر اٹھتی بے چینی پہ قابو پاتے کہا تھا۔ اس کا موڈ بری طرح بگڑ چکا تھا۔ ہیں تو پھر کس سے کرنی ہے؟ فاریہ بیگم نے گال پہ انگلی رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ہدا کو پسند کرتا ہوں، اس نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ بخت بھائی؟ حنابی جو ایک جھٹکے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی اس کی بات سن کر ساکت رہ گئی تھی۔ بخت اور ہدا؟ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ بخت ایک آرمی مین تھا، 3 سال پہلے اس نے آرمی جوائن کی تھی، اب وہ کیپٹن تھا، اپنے باپ کی طرح بہادر اور دلیر۔ حنابی کے ساتھ ساتھ اس نے ہدا کو بھی بہت تنگ کیا تھا، بچپن کی شرارتیں اور دوستی کب پسندیدگی میں بدلی وہ خود نہیں جانتا تھا۔ وہ نظم و ضبط کا قائل اور غیرت مند تھا، اس لیے گھر میں ہی چکر چلانے کا خیال بھی اسے برا لگتا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ درست وقت پہ اپنی پسند کا اظہار کر دے گا، لیکن اب وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ حنابی جو دروازے میں کھڑی تھی وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے کوئی بھی اندازہ نہیں لگا پائی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی خدا خضر کو پسند کرتی تھی اور بخت کا خدا کو پسند کرنا اس کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ اس کے خوبرو بھائی کا دل ٹوٹنے والا تھا، یہ سوچ کر اس پہ کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ دل عشق میں بے پایاں، سودا ہو تو ایسا ہو، دریا ہو تو ایسا ہو، صحرا ہو تو ایسا ہو۔ اس درد میں کیا کیا ہے، رسوائی بھی لذت بھی، کانٹا ہو تو ایسا ہو، چبھتا ہو تو ایسا ہو۔ ایسا بھی کیا ہے اس لڑکی میں صاحب جو آپ حسینہ کو بھول گئے؟ حسینہ بیگم کب سے امن کو دیکھ رہی تھی جو ہلکے سروں میں بجتی موسیقی کو سنتے ہوئے آنکھیں بند کیے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ حسینہ کے سوال پر اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو حسرت سے اسے تک رہی تھی۔ تم نے کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھا ہے جب آسمان پہ ہلکے ہلکے بادل ہوں، گہرے گھنے جنگل سے بادلوں کے درمیان ہلکورے لیتا چاند جس سے تیز روشنی پھوٹ رہی ہو اور جو گھنے جنگل کو اجالا کیے ہو؟ کچھ ایسی ہی تھی وہ بھی۔ تیز روشنی میں سفید فراک پہنے اسے رقص کرتی حنابے اپنے بالکل سامنے دکھائی دی تھی۔ جب اس کے بالوں کی آبشار کھل کر کمر پہ بکھری اور اس کے آدھے چہرے کو ڈھانپا تو ایسا لگا تھا جیسے گہرے سیاہ بادلوں نے روشن چاند پہ اپنا سایہ کیا ہو۔ وہ سرور کی کیفیت میں بتا رہا تھا۔ حسینہ بیگم کو آنکھیں وا کیے اس کی باتیں سن رہی تھیں۔ اس کے ہاتھوں پہ لگی مہندی کی خوشبو جیسے فضا میں بکھری تھی اور پاؤں میں بندے گھنگروؤں کی آواز نے پورے جنگل پہ سحر طاری کر دیا تھا۔ وہ آپ کو مل گئی تو آپ کیا کریں گے صاحب؟ حسینہ بیگم نے مہندی لگے ہاتھوں کو تھوڑی کے نیچے رکھتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ پورے کمرے میں چوڑیوں کی کھن کھن کی آواز گونج کر رہ گئی تھی۔ وہ خود صاف ستھرے ملائم فرش پہ امن سے کچھ فاصلے پہ بیٹھی تھی۔ امن نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے ملنے کا سن کر امن کی آنکھوں میں قندیلیں روشن ہو گئی تھیں۔ سوچتا ہوں کہ کیا کروں گا، اسے صدیوں بیٹھ کر دیکھوں گا اور کبھی کبھی لگتا ہے اسے چھوؤں گا تو جل جاؤں گا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ آپ تو خود آگ ہیں صاحب، آپ کو کون جلا سکتا ہے؟ حسینہ بیگم نے ایک ادا سے کہا تھا۔ آگ نہیں، مجھے لگتا ہے میں برف تھا، سرد و جامد، اور وہ آگ جیسی۔ میں دھیرے دھیرے پگھل رہا ہوں اور جس دن وہ دوبارہ سامنے آئی تو پانی بن کر بہہ جاؤں گا۔ امن کی آواز میں جادو سا تھا۔ وہ اپنی بے بسی بیان کر رہا تھا جسے شاید حسینہ بیگم سمجھنے سے قاصر تھی یا پھر سمجھ رہی تھی۔ محبت معجزہ ہے اور معجزے وقت کی قید سے آزاد ہوتے ہیں۔ اگر محبت موسیقی ہے تو کوئی بھی اعلیٰ موسیقی ایسی دھن بکھیرنے سے قاصر ہے۔ اگر محبت ملاپ ہے تو مل کر ادھورا رہ جانا محبت کی فطرت میں شامل ہے، اور اگر محبت بچھڑ جانے کا نام ہے تو بچھڑ کر بقا پانا محبت کی خاصیت ہے۔ یہ تب وجود میں آئی شاید جب کسی چیز کا وجود نہیں تھا، اور اگر محبت وجود ہے تو یہ جسم کی قید سے آزاد ہے، اور امن ملک کی یہ محبت جسموں کی قید سے آگے جانے والی تھی، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی بھائی؟ بخت اپنے کمرے سے ملحقہ بالکنی میں کھڑا تھا جب حنابے وہاں آئی۔ سارے گھر والے نیچے لاؤنج میں جمع تھے جبکہ حنابے کو بخت کی فکر ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر واپس آیا، حنابے کچھ دیر بعد اس کے کمرے میں حاضر ہو گئی تھی۔ اپنی پسند کا چرچا کر کے اسے بدنام کرنا مجھے نہیں پسند حنابے، وہ سنجیدہ لہجے میں بتا رہا تھا۔ لیکن مجھے تو بتا دیا ہوتا۔ اس سے کیا ہو جاتا؟ مجھے پتہ تو چلتا، شاید میں کچھ کر بھی لیتی۔ میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ جو لوگ وقت کا انتظار کرتے ہیں وقت ان کی کبھی لاج نہیں رکھتا۔
حناوے نے منہ بنا کر جواب دیا۔ بخت نے چونک کر اسے دیکھا۔ آج خیر تو ہے، تم بخار تو نہیں؟ بخت نے اس کا ماتھا چھو کر دیکھا۔ اس کی اس حرکت پہ حناوے نے آنکھیں پھیلائیں۔ نہیں، کافی سمجھداری والی بات کی ہے، مجھے تم سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ بخت نے شرارت سے کہا۔ وہ زیادہ دیر اداس نہیں رہ سکتا تھا، اتنا تو وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی چاہت سچی ہے تو خدا اسے ضرور ملے گی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، پھرتے رہو دل جلے بن کر، حناوے خفگی سے کہتی وہاں سے پلٹ آئی تھی، جبکہ بخت اس کی خفگی پہ مسکرا دیا تھا۔ شام کا وقت تھا، آسمان پہ سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی جو دھیرے دھیرے مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ کھیتوں کھلیانوں سے کسان اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ کچے پکے راستے پہ حیدر کی گاڑی دھول اڑاتی میر ممتاز عالم کی حویلی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مین سڑک سے ان کی گاڑی اب دوسری سڑک پہ مڑ گئی تھی، یہ سڑک سیدھی حویلی کو جاتی تھی۔ کچھ دور تک گاڑی چلنے کے بعد رک گئی تھی۔ سر آگے گاڑی کھڑی ہے، ڈرائیور نے اطلاع دی تھی۔ میں خود دیکھتا ہوں۔ حیدر جانے کے احساس کے تحت گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ سامنے ہی اسے ایک بڑی سی گاڑی نظر آ گئی تھی۔ حیدر یقین سے کہہ سکتا تھا کہ یہ گاڑی ضرور میر ممتاز عالم کے خاندان کے کسی فرد کی تھی۔ 2 قدم آگے بڑھانے پر حیدر کی نظر گاڑی سے ایک منظر پہ پڑی تھی، جہاں اسے ڈاکٹروں کا ایک عملہ نظر آیا تھا، جس میں ڈاکٹرز اور نرسیں نظر آ رہی تھیں۔ ایک لڑکی جو حلیے سے ڈاکٹر لگ رہی تھی سب سے آگے کھڑی تھی، اس کے پیچھے پورا عملہ تھا۔ اس لڑکی کے سامنے ایک مرد کھڑا نظر آیا جس کی پشت حیدر کی طرف تھی اور وہ لڑکی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ لڑکی نے کپڑوں پہ سفید کوٹ پہنا ہوا تھا، گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکی نظر آ رہی تھی۔ میرے گاؤں آ کر مجھے نخرے دکھاتی ہے، لڑکی کے سامنے کھڑے لڑکے نے گالی دینے کے بعد انتہائی جاہلانہ انداز میں کہا تھا۔ وہ حلیے سے ہی بدمعاش نظر آتا تھا۔ اس کی بات سن کر لڑکی کا ہاتھ اٹھا اور چٹاخ کی آواز کے ساتھ اس لڑکے کے گال پہ نشان چھوڑ گیا تھا۔ ڈاکٹر سیرت ملک ہوں میں، آئندہ زبان سنبھال کر بات کرنا، سمجھ آئی؟ وہ زہر خند لہجے میں چلائی تھی، چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو گیا تھا۔ تیری اتنی ہمت؟ لڑکے نے ہوش آنے پہ چلا کر کہا اور مارنے کے لیے واپس ہاتھ اٹھایا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ حیدر گرجدار آواز میں دھاڑا تھا اور پھر تیز قدموں سے ان کی جانب بڑھا۔ ہیلو شاویز، کہاں ہو تم؟ شاویز گھر کی جانب جا رہا تھا جب اسے سب سے چھوٹے چاچو یعنی حسین رانا کا فون آیا تھا۔ میں گھر جا رہا ہوں چاچو، خیریت؟ شاویز نے الٹا سوال کیا۔ ہاں خیریت ہی ہے، تم 1 گھنٹے کے لیے آفس آ سکتے ہو؟ دراصل میں نے نئے ورکرز رکھے ہیں، آج ان کا انٹرویو ہے، مجھے ایک اہم میٹنگ میں جانا ہے۔ عثمان بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ نہیں آئے، اگر تم آ جاؤ اور انٹرویو لے لو۔ حسین چاچو نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جی چاچو میں آ جاتا ہوں، آپ پریشان نہیں ہو۔ شاویز کا ڈائریکٹلی ان کی کمپنی سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ اس فیلڈ سے تعلق رکھتا تھا اور بزنس کو اچھا خاصا جانتا تھا تو کبھی کبھار چکر لگا لیا کرتا تھا۔ شکریہ بیٹے، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم نے میری پریشانی کو ختم کر دیا۔ حسین چاچو مسکرائے۔ کوئی بات نہیں چاچو، اور انٹرویو کا کام میں اچھے سے کر سکتا ہوں، شاویز نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ دوسری طرف سے مزید 1-2 باتیں کرنے کے بعد فون بند کر دیا گیا تھا۔ حسین چاچو جانتے تھے کہ لوگوں کو پرکھنے کے معاملے میں شاویز کتنا زیرک آدمی تھا۔ اس کی شخصیت کو دیکھ کر اچھا خاصا پر اعتماد بندہ بھی لہجہ بھر کو گھبرا جاتا تھا۔ شاویز نے یو ٹرن سے گاڑی موڑ کر اس کا رخ کمپنی کی جانب کر لیا تھا۔ اب اس کی گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ارے کھانا تو کھا لو بیٹا، مسز ملک نے ارحم سے کہا تھا۔ آ کر کھا لوں گا مام، آج میرا پہلا انٹرویو ہے، بس آپ دعا کریں سب ٹھیک ہو، مجھے امید ہے یہ جاب مجھے ضرور ملے گی۔ ارحم کافی پرجوش نظر آ رہا تھا۔ اسے آج انٹرویو کی کال آئی تھی جہاں اس نے اپنی CV جمع کروائی تھی۔ اللہ تمہیں ہر قدم پہ کامیاب کرے میرے بیٹے، مسز ملک نے ارحم کی پیشانی پہ بوسہ دیتی ہوئے کہا تھا۔ وہ ان کی کل کائنات تھا۔ آمین ثم آمین، اوکے اللہ حافظ، شام کو ملتے ہیں۔ وہ مسز ملک کا ہاتھ چومتا پرجوش سا نک سکھ ستیا انٹرویو کے لیے نکل چکا تھا۔ شاویز فائل کھولے سامنے بیٹھی لڑکی کی CV چیک کر رہا تھا۔ تو امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں آپ؟ وہ سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ جی سر، لڑکے نے محتاط لہجے میں جواب دیا تھا۔ وہ غور سے میز کی دوسری جانب بیٹھے باس کو دیکھ رہا تھا جو کلف لگے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ شاویز ہمیشہ شلوار قمیض پہنتا تھا جس پہ واسکٹ ہوتی تھی یا پھر بڑی سی چادر۔ اس کا انداز وڈیروں والا تھا۔ رانا ہاؤس کا واحد لڑکا جسے ماڈرن کپڑے پہننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کی شخصیت پہ اس کے کلف لگے کپڑے جچتے تھے۔ اس کی ڈگری چیک کرتے ہوئے شاویز کی نظر اس کے والد کے خانے کے لکھے نام پہ پڑی تھی، ارحم ملک ولد شہباز ملک۔ شاویز کی بھویں سکڑیں۔ تمہارے دادا کا کیا نام ہے؟ سرد سے لہجے میں اس نے ارحم سے پوچھا۔ ملک بہرام، ارحم نے انکشاف کیا تھا۔ شاویز نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا لڑکا یا تو انجان تھا یا حد درجہ بے وقوف یا پھر حد درجہ پر اعتماد۔ وزیر اعلیٰ کا پوتا ایک معمولی سی نوکری کے لیے ہماری کمپنی میں انٹرویو دینے آیا ہے، اس سے میں بے وقوفی سمجھوں یا؟ شاویز نے کاٹ تار لہجے میں کہا تھا۔ میں صرف یہ جاب کرنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ تجربہ مل جائے، ارحم نے صاف اور پر اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ سوری مسٹر ارحم ملک، لیکن ہم آپ کو یہ جاب نہیں دے سکتے،
شاویز نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے فائل ارم کی جانب پھینکی تھی، جو حیرت سے شاویز کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ارم کی بات سننا بھی گوارا نہیں کی تھی۔ رانا ہاؤس کے لاؤنج میں اس وقت گھر کے سبھی بڑے بزرگ لوگ حاضر تھے۔ جانے کس کا نصیب کس کے ساتھ جڑنے کا فیصلہ کیا جا رہا تھا۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے، نمل اور شاویز کی منگنی بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ قدسیہ بیگم نے بولنا شروع کیا۔ وہ آج صبح ہی شاہینہ پھپھو کے بلانے پہ حیدرآباد سے آئی تھی، اور اب شاہینہ بھی رشتے کے سلسلے میں آئی ہے۔ کچھ بچے اس قابل ہو چکے ہیں کہ ان کی چاہے آج ہی شادی کر دی جائے، جبکہ کچھ بچوں میں ابھی بچپنا باقی ہے۔ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے کہ شاہینہ کے بیٹے ذیشان کا رشتہ منال سے پکا کر دیا جائے۔ تم لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ دادی جان نے منال کی امی ابو کی جانب دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں اماں جان، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جیسا آپ کو ٹھیک لگے، عثمان رانا نے اپنی ماں کے فیصلے کو اہمیت دیتے ہوئے کہا تھا، اور لاؤنج میں لگے پردوں کے پیچھے چھپی منال کا سانس بند ہوا تھا۔ یہ خبر سن کر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ لاؤنج میں سنگن لینے آئی تھی، لیکن یہاں سب سے پہلی قربانی اس کی دی گئی تھی، شاہینہ کی بیٹی مدیحہ کا حیدر سے اور ہدا کا بخت سے۔ قدسیہ بیگم نے ایک اور فیصلہ سنایا۔ یہ خبر سن کر فاریہ بیگم کے چہرے پہ خوشی کے تاثرات ابھرے۔ اس کے بخت کی پسند آسانی سے اسے مل رہی تھی۔ باقی رہی بات ہناوے کی، اس سے پیدا ہوتے ہی رخسار نے خضر کے لیے مانگ لیا تھا، جلد ہی ان کی منگنی کر دی جائے گی۔ اب کی بار رانا ہاؤس کی چھت ہدا پہ گری تھی، جو منال کے پیچھے آ کر ہی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنے متعلق تو نہیں سن پائی تھی، لیکن ہناوے اور خضر کا سن کر اس کا دماغ چکرا گیا تھا۔ یہ کیا ہوا تھا؟ ہدا کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ منال مردہ قدموں سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی، اس میں وہاں مزید کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہ تھی۔ شکر اماں جان، آپ نے ہناوے اور خضر کی بات بھی کی۔ میں تو کب سے انتظار میں ہوں کہ کب ہناوے کی پڑھائی مکمل ہو اور کب میں اسے اپنے گھر لے جا سکوں۔ رخسار پھپھو کے لہجے سے سرشاری سی چھلک رہی تھی۔ ہدا پھٹی پھٹی آنکھوں سے لاؤنج کا منظر دیکھ رہی تھی، جہاں ان کی زندگی کا فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ ہناوے اور خضر، ان دونوں کا نام ایک ساتھ سن کر ہدا کے اندر کچھ جلنے لگا تھا۔ خضر کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما تھا، اور پھر اس نے تصور میں ان دونوں کے ایک دوسرے کے سنگ مسکراتے دیکھا تھا، اور پھر ہدا کی برداشت جواب دے گئی۔ تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتی ہناوے۔ وہ دبی دبی آواز میں چلاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ غصے کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ سوری مسٹر ارحم ملک، لیکن ہم آپ کو یہ جاب نہیں دے سکتے، شاویز نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے فائل ارحم کی جانب پھینکی تھی، جو حیرت سے شاویز کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ارحم کی بات سننا بھی گوارا نہیں کی تھی۔ لیکن سر کیوں؟ ارحم کے منہ سے پھسلا تھا۔ شاویز نے گہری نظروں سے ارحم کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پہ رد کیے جانے کا رنج پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ ہماری کمپنی صرف تجربہ کار لوگوں کو رکھتی ہے، شاویز نے سرد سے لہجے میں جواب دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ارحم کو جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یقیناً اسے دو خاندانوں کے درمیان چلنے والی دشمنی کی خبر نہیں تھی، ورنہ وہ ہرگز اس وقت رانا انڈسٹریز میں موجود نہیں ہوتا۔ لیکن آپ مجھے بنا انٹرویو کے ہی رد کر رہے ہیں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے؟ ارحم نے لہجے کو ہموار بناتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں آپ کو جواب دوں مسٹر ملک؟ شاویز نے کاٹ تار لہجے میں الٹا سوال کیا تھا۔ نہیں سر، لیکن ارحم نے کچھ کہنا چاہا۔ مجھے باقی امیدواروں کے بھی انٹرویوز لینے، اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، شاویز نے اپنے غصے پہ قابو پاتے ہوئے اسپاٹ چہرے کے ساتھ کہا تھا۔ ارحم اتنی حد تک بے دنگ رہ گیا تھا، وہ اپنی فائل اٹھا کر بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ حیدر گرجدار آواز میں دھاڑا تھا، اور پھر تیز قدموں سے ان کی جانب بڑھا۔ حیدر کی آواز پہ لڑکے کا اٹھا ہاتھ فضا میں ہی رک گیا۔ اس نے پلٹ کر آواز کی سمت دیکھا تھا، اور پھر حیدر رانا کو ایک پل کے اندر پہچان لیا تھا۔ یہ آپ خواتین کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ حیدر نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ یہ اس علاقہ کے نئے اے سی ہیں، سیرت کے پیچھے کھڑی ایک دوسری ڈاکٹر نے سیرت کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ یہ حال ہے آپ کے علاقے کا اے سی صاحب، جہاں دن دہاڑے عورتوں کو تنگ کیا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے وہ لڑکا کچھ جواب دیتا، سیرت نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ اس بات کے لیے آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگ جائیں یہاں سے، ان محترم کو میں خود دیکھ لوں گا۔ حیدر نے بنا سیرت کی بات کا برا منائے عزت سے انہیں جانے کا کہا تھا۔ اس کے نرم لہجے پہ سیرت کو حیرانگی ہوئی، لیکن پھر وہ سر جھٹک کر اپنے عملے کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا اسی صاحب، انہیں جاتا دیکھ کر وہ لڑکا تل ملا کے حیدر سے بولا۔ کون ہو تم، اور تمہیں شرم نہیں آتی عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ان کے جانے کے بعد حیدر اس لڑکے سے مخاطب ہوا تھا۔ آپ جانتے نہیں ہیں اسی صاحب میں کون ہوں؟ لڑکے نے اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا تھا۔ تم جو بھی ہو، اگر آئندہ مجھے کسی عورت سے بدتمیزی کرتے نظر آئے نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ حیدر اسے دھمکی دیتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ لڑکا پیچھے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ کیا ہوا منال، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ منال اپنی زرد رنگت کے ساتھ ہناوے کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جو بیڈ پہ لیٹی گھٹنوں پہ لیپ ٹاپ سجائے اسکرین پہ چلتی فلم دیکھ رہی تھی۔ منال کو روتے دیکھا تو جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ منال کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ وہ کس سے بتاتی اور کیسے بتاتی کہ اپنے ہونے والے بہنوئی پہ دل ہار بیٹھی تھی۔ محبت کے چھن جانے سے زیادہ رسوا ہونے کا ڈر تھا۔
کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، منال نے بمشکل خود پہ قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے حناوے کچھ کہتی اس کے کمرے کا دروازہ ٹھاک کی آواز سے کھلا تھا۔ بڑی دھوکے باز ہو تم حناوے، ہدا آنکھوں سے شعلے برساتی اسے گھور رہی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ حناوے نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ ہمیں کہتی ہو کہ مجھے وہ رشوت خور زہر لگتا ہے اور خود اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے سپنے دیکھ رہی ہو۔ ہدا کو خود پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی تھی۔ یہ تم کیسی باتیں کری ہدا، اور یہ بتاؤ منال کیوں رو رہی ہے؟ حناوے نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اگر تم دوسروں کی خوشیوں پہ ڈاکے ڈالو گی تو ایسا ہی ہوگا نا؟ ہدا کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی، اس کے اندر الاؤ جل رہا تھا جس میں وہ حناوے کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ تبھی سماب کمرے میں داخل ہوئی تھی، اس نے ہدا کی آخری بات سن لی تھی۔ تم دونوں مجھے بتاؤ گی کہ ہوا کیا ہے؟ اس بار حناوے کو بھی غصہ آیا، ان کی آپس میں جتنی مرضی لڑائی ہو جاتی، ہدا نے کبھی اس طریقے سے بات نہیں کی تھی۔ میں بتاتی ہوں، سماب نے جواب دیا تھا۔ نیچے دادی ماں نے گھر میں موجود سبھی لڑکے لڑکیوں کے رشتے پکے کر دیے ہیں، منال کا ذیشان سے، ہدا کا بخت بھائی اور مدیحہ کا حیدر بھائی سے۔ سماب کی بات پہ حناوے چونکی تھی۔ ہدا کا بخت سے سن کر جہاں اسے ہدا کا غصہ سمجھ میں آیا تھا، وہیں بخت کے لیے خوشی ہوئی تھی، اور حیدر کا سن کر دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس میڈم کا بھی بتاؤ نا جس نے میری خوشیوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے؟ ہدا کے لہجے میں اب نمی سی گھلی تھی۔ میرا کیا؟ حناوے نے چونک کر سماب کو دیکھا تھا۔ تمہارا بچپن میں ہی خضر بھائی سے رشتہ طے ہو گیا تھا، سماب نے آہستہ سے کہا تھا۔ کیا؟ حناوے کے گرد دھماکہ ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، حناوے چلائی تھی۔ زیادہ بھولی بننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں سب پتہ تھا نا، تم کھیل رہی تھی میرے جذبات سے۔ ہدا کا دماغ ہل گیا تھا شاید، جبکہ حناوے کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ دیکھو ہدا، مجھے خضر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو، حناوے نے خود پہ قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ رخسار پھپھو اور جو دادی ماں کہہ رہی ہیں وہ سب کیا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارا رشتہ بچپن سے طے ہو اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو۔ تمہارا بھی تو بخت بھائی سے طے ہوا نا، تو کیا تم بھی خضر سے پسند کا ڈرامہ کر رہی تھی؟ تمہیں بھی پہلے سے ہی کچھ خبر ہوگی نا، حناوے نے کاٹ دار لہجے میں کہا تو وہ مزید نہیں سن سکتی تھی۔ ایک پل کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہدا حناوے کو جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں لڑنا تو بند کرو، سماب نے کمرے میں چھائی خاموشی کو توڑا تھا۔ ہدا کے حلق میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ حناوے ایک جھٹکے سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب اس کا رخ فاریہ بیگم کے کمرے کی طرف تھا۔ بچپن میں لڑتے شرارتیں کرتے کرتے وہ سب کتنی بڑی ہو گئی تھیں کہ اب اپنی پسند کے لیے لڑ رہی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب بدل جاتا ہے جب جذبات بدلتے ہیں، اور سماب یہ بات محسوس کر چکی تھی۔ ارحم جب سے واپس آیا تھا اپنے کمرے میں بند تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا۔ پہلے ہی قدم پہ ٹھوکر لگ چکی تھی۔ وہ تو کافی پر امید تھا، لیکن رانا انڈسٹری کے اس خود پرست شخص نے بنا انٹرویو لیے اسے رد کر دیا تھا۔ چھوڑو ارحم، اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ یہ کوئی آخری موقع تھوڑی تھا، ایسا تو ہوتا ہی ہے کہ… وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نمل، اچانک اسے نمل کا خیال آیا تھا۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا لیکن ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے موبائل اٹھایا اور نمل کا نمبر ملایا تھا۔ بیل جا رہی تھی لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی حیدر میر ممتاز عالم کی حویلی پہنچا تھا، گیٹ پہ اس کے استقبال کے لیے ممتاز صاحب کی ملازمین کی فوج ہاتھ میں پھول تھامے کھڑی تھی۔ حیدر کے گاڑی سے نیچے اترنے پہ ایک ڈھول والے نے ڈھول بجانا شروع کر دیا تھا۔ ویلکم جی ویلکم۔ میر ممتاز آگے بڑھا تھا اور حیدر سے بغلگیر ہوا تھا، جو حیرت سے سارے ڈرامے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ دعوت پہ نہیں بلکہ اپنی بارات لے کر آیا ہو۔ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی ممتاز صاحب؟ حیدر پوچھے بنا نہیں رہ سکا تھا، اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔ آپ پہلی بار میرے گھر آئے ہیں اسی صاحب، اور میں اپنے مہمانوں کا ایسے ہی استقبال کرتا ہوں، میر ممتاز نے سینہ چوڑا کرتے ہوئے بتایا تھا۔ حیدر خاموش رہا تھا۔ چلیں جی اندر چلیں۔ میر ممتاز کے کہنے پہ ڈھول بجنا شروع ہو گیا تھا اور حیدر ان کی قیادت میں آگے بڑھ گیا تھا۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں امی؟ مجھے خضر سے شادی وادی نہیں کرنی؟ حناوے منہ پھلائے فاریہ بیگم کے سر پہ کھڑی تھی۔ شکر کرو خضر جیسا لڑکا مل رہا ہے تمہیں، ورنہ جیسی تمہاری حرکتیں ہیں نا، اس گھر میں کوئی شخص تمہیں قبول نہ کرے، فاریہ بیگم نے صاف لفظوں میں کہا تھا۔ یہ سن کر حناوے کو تو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ تو نہ کرے قبول، میں کون سا مری جا رہی ہوں کسی کے لیے، لیکن میں صاف بتا رہی ہوں میں اس رشوت خور سے شادی ہرگز نہیں کروں گی، حناوے نے نہایت بدتمیزی سے کہا تھا۔ بکواس بند کرو حناوے، تھوڑا سا تو لحاظ کر لیا کرو، تمہیں بڑوں کی عزت کی ذرا پرواہ نہیں ہے، فاریہ بیگم نے غصے سے کہا تھا۔ بڑوں نے ہم سے پوچھا کیا؟ حناوے کو دکھ ہوا۔ اب تم لوگوں سے پوچھ کر ہم رشتے طے کریں گے، اور ویسے بھی تمہیں رخسار باجی نے تمہارے پیدا ہونے بھی مانگ لیا تھا۔ ہاں، اس رشوت خور بدتمیز شخص کے لیے مجھے ہی مانگا گیا، میری قسمت خراب تھی، لیکن میں بتا رہی ہوں میں نہیں کرنے والی اس خڑوس سے شادی۔ وہ سوں روتی اپنی سنا کر چلی گئی تھی، جبکہ فاریہ بیگم نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ وہ جانتی تھی حناوے کا رد عمل ایسا ہی ہونے والا تھا، لیکن وہ تو کچھ زیادہ ہی ڈرامے باز نکلی تھی۔ نمل فون اٹھاؤ۔ ارحم نے کوئی چوتھی بار نمل کا نمبر ملایا تھا، لیکن بیل جانے پہ کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔
2 दिन से ऑफिस भी नहीं आई थी। अरहम के 2 दिन अजीब से गुजरे थे। शायद उसे नमल को तंग करने की आदत हो गई थी। बेचैनी सी बेचैनी थी। वो खुद भी अपनी कैफियत समझने से कासिर था। हंस के कोई शर्मा जाए तो बेचैनी क्यों होती है? बेचैनी क्यों होती है? जब कोई करम बरसाने लगे और सितम घुटता जाए तो बेचैनी क्यों होती है? कैसी प्यास उमड़ती है, ये वाज़े करना मुश्किल है। जुल्फ़ कोई लहरा जाए तो बेचैनी क्यों होती है? यास के दाम में उलझा हो तो दिल की बेचैनी है बजा। कोई आस जगा जाए तो बेचैनी क्यों होती है? दर्द की शिद्दत कम करने को नए पुराने ज़ख्मों पर मरहम कोई लगा जाए तो बेचैनी क्यों होती है? मुबहम सी बातों में आकर हो जाए दिल राग़िब सा, बात समझ में आ जाए तो बेचैनी क्यों होती है? नमल जैसे ही शॉवर लेकर निकली तो उसका बेड पे रखा फ़ोन रिंग कर रहा था। वो तेज़ी से फ़ोन की जाने बढ़ी। 8 मिस्ड कॉल। वो हैरान हुई। 3 से 4 बार नवीन ने उसे फ़ोन किया था, जबकि 4 बार किसी अनजान नंबर से फ़ोन आया था। अभी वो नवीन को वापस फ़ोन करने का सोच रही थी जब दोबारा उसी अनजान नंबर से फ़ोन आने लगा था। हेलो, नमल ने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा था। हेलो नमल, किसी की बेचैन सी आवाज़ उभरी थी। जी आप कौन? नमल ने नासमझी के आलम में पूछा। आवाज़ भी भूल गई 2 दिनों के अंदर आप मेरी? जाने क्यों शिकवा उसके लबों से फिसला था। नमल खामोश रही। वो आवाज़ पहचानने की कोशिश कर रही थी। अरहम मलिक बात कर रहा हूँ। आप 2 दिन ऑफिस क्यों नहीं आई? वो खुद पे काबू पाते पूछ रहा था। आवाज़ अब नॉर्मल हो गई थी। नाम सुनकर नमल चौंक गई थी। सर मैंने बताया था घर में मुझे कुछ काम है, इसलिए 2 दिन की छुट्टी ली थी। कल आ जाऊँगी ऑफिस। नमल ने जल्दी से सफाई दी। उसे लगा था शायद अरहम फिर से कुछ जली कुटी सुनाने के लिए फ़ोन किया था। अच्छा, अरहम ने अपना सर खुजाया था। वाकई नमल ने छुट्टी ली थी, लेकिन शायद वो भूल गया था। और सुनाई, कैसी हैं आप? उसके नर्म लहजे पे नमल को झटका लगा था। जी मैं ठीक हूँ, नमल ने हैरानगी से जवाब दिया। वो दरअसल में अपने रवैये की माफ़ी मांगना चाहता था। उस दिन जो भी हुआ या अब तक जो ऑफिस में हुआ, मैंने आपसे जो भी कहा उन सब के लिए आई एम रियली सॉरी, वो नादिम से लहजे में कह रहा था। इस बार नमल को अच्छा खासा झटका लगा था। सर आपको माजरत करने की ज़रूरत नहीं है, नमल ने हमवार लहजे में कहा था। नमल, अरहम ने बेख्तियारी पुकारा था। अंदाज़ ऐसा था कि नमल का दिल एक पल को धड़का था। जी, वो मुश्किल से बोल पाई थी। अब तो मुझे सर मत कहो, मैं सिर्फ अरहम बनकर बात कर रहा हूँ। अरहम के लहजे में अजीब सी आँच थी जिसे नमल बखूबी महसूस कर रही थी। वो बेड पे बैठ चुकी थी। आज तो अरहम मलिक उसे हैरत से मारने वाला था। जी ठीक है। पुरएतमाद नमल को एतमाद लम्हा भर को उड़न छू हुआ था। गहरी खामोशी छा गई थी। अरहम को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। मुझे भी कुछ काम है, फिर बात करूँगी। नमल बहाना बनाकर फ़ोन बंद कर चुकी थी। उसके कंधे पे बिखरे गीले बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे और कुछ पानी के कतरे उसकी नम पलकों पे चमक रहे थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अरहम मलिक को हुआ क्या था। वो कुछ देर सोचती रही, फिर सर झटक के आईने की तरफ बढ़ गई। अच्छा जी, अच्छा किया, झटक ही दो ऐसी सोचों को यार अच्छा ये तो मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि जिसको जो पसंद आता है उसको कोई और पसंद आता है, और वो किसको पसंद करता है उसको कोई और पसंद होता है, फिर जो वो किसको पसंद करता है उसको कोई और पसंद होता है अच्छा, तो ये ना इनके बहुत सारे कपल्स हैं। और अच्छा, कहानी की अच्छी चीज़ ये है कि बहुत जल्दी आगे बढ़ रही है। CSS का एग्ज़ाम दिया, फ़ौरन से उसका हो गया, वो बन गया, AC बन गया। कुछ दिन गुजर गए और बस ये अच्छी चीज़ है कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है। ज़्यादा लटकाया नहीं जा रहा, किसी भी चीज़ को ड्रैग नहीं किया जा रहा। बेस्ट है। फ़ौरन से दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। ज़बरदस्त। और यार ये रिश्ते क्या हो गए हैं, एक वक्त का तो वाकई वक्त लग गया। यार नाम का बड़ा असर होता है उसके वक्त में थी, उसको मिल गई। नाम अच्छे रखने चाहिए, वक्त तो नाम ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा, अब क्या हुआ है मैं थोड़ी सी समरी करती हूँ। शावेज़ को मुझे लगा था अच्छा ये पसंद है, ये लड़की हिनावे शायद थोड़ी थोड़ी अच्छी लगती होगी, लेकिन अपनी मंगेतर उसे क्यों नहीं अच्छी लगती। अजीब बात है। अच्छा, सिमाब की तो नहीं हुई ना कहीं पे मंगनी, है ना? एक सिमाब और जैन रह गए। लो उनकी भी हो गई उनकी भी हो जाएगी अच्छा, और यार इस सारों के रिश्ते कम अज़ कम इनके माँ बाप ही अपने बच्चों को बता देते, पूछ देते। इन्होंने कोई पूछा ही नहीं, बस फैसले कर दिए जैसे ये चुन्ने मुन्ने हो। भाई जवान है, इनसे पूछ तो लो, ही किसी ना किसी को तो पसंद करते ही होंगे। चलो पसंद नहीं करते, किसी ना किसी से तो नफ़रत करते होंगे, कम अज़ कम उनसे तो ना करें। ये गलत है, तो ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन बस ये कुछ फैमिलीज़ में ऐसे होता है कि बच्चों से पूछना तो उनके लिए बहुत मायूब बात समझी जाती है कि अच्छा आपसे पूछ के अब हम रिश्ता करेंगे। हाँ, पूछ के ही होता है रिश्ता, और किस तरह होता है?
मौलवी ने इनसे ही पूछना है कि इन्होंने कि वो रिश्ता कबूल है कि नहीं, आपसे तो नहीं पूछना आपकी बेटी को कबूल है कि नहीं। क्या बात कर दी आंटी ने, एक भी बंदा यहाँ पे नहीं है, बस इनकी सोचें ही वो हैं वडेरों वाली। यार वैसे इनकी तो मैं ठाठ देखती हूँ, इतने मुलाजमीन हैं, इतना पैसा है, इतनी गाड़ियाँ हैं, फिर मैं कहती हूँ यार वडेरा एक हाउस हो ना तो बेस्ट हो जाए। लेकिन इनकी ऐसी रवायात देखती हूँ मैं, फिर मैं कहती हूँ नहीं भाई, हम साइड पे अच्छे हैं, मिडिल क्लास, ये अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी तो गुजारें कम अज़ कम, किसी की कोई अपने फ़ैसले तो नहीं हम पे थोप रहा, तो ये बेस्ट है लाइफ। अच्छा जी, क्या हुआ है इसमें, क्या हुआ है? खिज़र भी मेरे ख्याल से इतना नापसंद भी नहीं करता, मतलब मान ही गया ना इतना, तो वो ठीक था। हिनावे हैदर को पसंद करती है और हैदर अब सीरत को पसंद करने लगेगा ऑब्वियसली, और नमल अरहम के साथ उसका कपल बनेगा ऑब्वियसली, लेकिन बनेंगी बहुत मुश्किलों से। और हुदा बेचारी वो बहुत हर्ट हुई है, और वो नमल मिनाल को तो बंदा दो कान के नीचे लगाए, अपने बहनोई पे तुम नज़रें रख सकती हो बेशरम इंसान। इन सारों को तो चलो पता नहीं था कि हमारे किसके साथ कुंडली मिलेगी, लेकिन तुम्हें तो पता था कि नमल की और शावेज़ की इंगेजमेंट हुई हुई है, तुम उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? यार एक बात है कि आपको ऐसे नहीं कि एकदम से कोई छन होती है और आपको किसी से प्यार हो जाता है, ऐसे नहीं होता। दिल की बात तो चलो होती है, कुछ दिमाग भी आपकी कोई चीज़ें होता है, आपको एहसास फीलिंग्स किसी के लिए रखना है नहीं रखना है, और वो तो आपको पता ही होता है। तो वो कैसे शावेज़ के बारे में सोच भी सकते थी। और नमल की किसके साथ हुई? ज़ीशान के साथ हुई, हाँ ठीक है, उसे दूर ले जाएगा वो। और हैदर के साथ हो गई। अच्छा हिनावे हैदर को पसंद करती थी यार, थोड़ा थोड़ा करती थी, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा, वो थोड़ा सुलझा हुआ था ना और क्या हुआ, और वक्त लग गए, और कौन यहाँ पे रो कौन रहा था? हाँ बस ये तीनों के ये रिश्ते हुए ना, मिनाल, हुदा और इनके। ठीक है जी, आगे देखते हैं क्या होता है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।